آپ کو بتاتے چلے 2 دن پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی پر حملہ کیا گیا اور ان کے اوپر 4 راؤنڈ فائر کیے گئے. حالانکہ گولی انہیں نہیں لگی مگر ان کی گاڑی کو ڈیمیج کر دیا گیا. ان کی گاڑی پنکچر ہوئی اور انہیں گاڑی بدلنی پڑی. اسی کے چلتے اسد الدین اویسی پر حملہ ہوا اور یقیناً بہت بڑا حملہ تھا جس کی تمام سیکولر ذہن کے لوگ مذمت کر رہے ہیں اور سوچے سمجھے لوگ جو کہیں نہ کہیں اپنے ہندوستان ملک عزیز سے محبت رکھتے ہیں, یہاں کے باشندوں اور یہاں کے ایک ایک ناگرک سے محبت کرتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں اس حملے کی نندا کر رہے ہیں. مگر مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ رہا اور انہوں نے اسد الدین اویسی کو کیسے سپورٹ کیا, وہ دیکھنے والی بات ہے. بات کرتے ہیں سب سے پہلے حیدرآباد کے 4 مینار کے علاقے کی. کل حیدرآباد کے 4 مینار علاقے کے اندر تمام دکانوں کو بند کر کے شوق جتایا گیا, یعنی دکھ کا اظہار کیا گیا اور اسد الدین اویسی کو سپورٹ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے, کیا دکانوں کو بند کر کے, اپنے کاروبار کو بند کر کے اسد الدین اویسی کے دکھ میں شامل ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں. اے امت مسلمہ کے لوگوں, آنکھیں کھولو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر کے عقل کی نگاہوں سے دیکھو. آج بیرسٹر اسد الدین اویسی پر حملہ ہوا, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے اگر انہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ہندوستان کا مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اور ان کی قیادت سے, ان کی نمائندگی سے اور ان کے بے باک رویے سے مسلمان محروم ہونے پر مجبور ہو جاتا. تو پھر تمہاری قیادت کون کرتا؟ تمہاری بات کو پارلیمنٹ میں ایوان اعلیٰ کے اندر کون لے کے جاتا؟ تمہارے مسائل کو کون ایوان اعلیٰ کے اندر اٹھاتا؟ کون تمہاری آواز کو بلند کرتا؟ کیا تم نے اس پہ غور کیا؟ کیا تم نے اس کے بارے میں سوچا؟ دکانیں بند کر کے, کاروبار اور بازاروں کو بند کر کے تم دکھ میں شریک ہو رہے ہو. ارے تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے MIM کے چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی, تو مسلم قوم کو چاہیے تھا کہ اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو تعلیمی اعتبار سے اتنا مضبوط کرتے, ایسا مضبوط کرنے کا عہد کرتے کہ ہر گھر سے بیرسٹر اسد الدین اویسی جنم لے. اور یہ سنکلپ کیا جاتا, یہ عہد کیا جاتا کہ اب ہندوستان کے اندر ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ گھر گھر کے اندر اسد الدین اویسی پیدا ہوگا اور ہر گھر سے اسد الدین اویسی نکلے گا جو امت مسلمہ کے مسائل کو ایوان اعلیٰ کے سامنے رکھے گا اور مسلمانوں کی آواز کو بلند کرے گا اور مسلمانوں پر آنے والے خطرات, مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ایوان اعلیٰ کے اندر قانون کی لڑائی لڑے گا. یہ سنکلپ لینا چاہیے تھا امت مسلمہ کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو. لیکن مسلمان قوم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی سیاسی حس اور اس کا سیاسی شعور بالکل مردہ ہو چکا ہے. لا دینیت اور لا مذہبیت نے ان کے دماغوں کے اندر پناہ لے لی ہے اور اپنے ڈیر ڈال لیے ہیں, تو یہ بیجا نہیں ہوگا. حملہ اسد الدین اویسی پر ہوا, ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا, لیکن مسلمانوں کا رد عمل کیا رہا؟ صرف سوشل میڈیا پر بھونکنے, بولنے اور ان کے لیے دعائیں مانگنے اور ان کے لیے عمر دراز کی دعا مانگنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ کیا کسی تنظیم نے, مسلموں کی جماعت نے یا کسی مسلم گھرانے نے, کسی مسلم فیملی نے کھڑے ہو کر کے یہ عہد کیا ہے کہ آج کے بعد سے گھر گھر سے اسد الدین اویسی نکلے گا اور جو قانون کی روشنی میں امت مسلمہ اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھائے گا اور ان کو حل کروائے گا؟ ایسا کسی برادری نے, قوم نے یا ایسا کسی طبقے نے, امت مسلمہ کی کسی پارٹی نے ایسا سنکلپ نہیں لیا. تو پھر جس قوم کا سیاسی شعور ختم ہو جائے, جس قوم کی سیاسی حس مردہ ہو جائے, تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائیں عرش معلیٰ کو پہنچتی ہے؟
یاد رکھنا بزدل قوم ہمیشہ طعن و تشنیع بھری زندگی اور ذلت کی زندگی گزارا کرتی ہے، اور جاہل اقوام کا اگر معائنہ کیا جائے تو سب سے نیچے کے پائیدان پر مسلمان نظر آتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی تعلیمی معیار نہیں، اور دین کے اعتبار سے تو انہوں نے قرآن کریم اور حدیث پاک کی تعلیم کو بالکل بیکار اور لغو سمجھ رکھا ہے۔ یہ قوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی ایسی بے حس اور بے دین لوگوں کی دعاؤں کو ان کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے سالوں پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی قوم کو 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، دین کا دائی، دین کا شیدائی بنا دو، لیکن اگر اس کا سیاسی شعور تم نے بیدار نہ کیا تو پھر آنے والے وقت میں یہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پائیں گے، یہ اپنی اور اپنی نسلوں کی، اپنے مسائل کی لڑائی نہیں لڑ سکیں گے۔ اور آج کہیں نہ کہیں ان کی یہ بھوشیوانی، ان کی یہ پیشین گوئی کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اسد الدین اویسی پر حملہ ہو گیا، اللہ نے ان کی جان کو سلامت رکھا، ان کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہے، لیکن تمہارا فرض منصبی یہ بنتا ہے کہ تم اپنی نسلوں کے اندر بیرسٹر پیدا کرو، بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسے بہادر اور نڈر قائد پیدا کرو جو قوم کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں سنبھالے۔ اگر ایک اویسی نہیں رہے گا تو پھر یاد رکھنا ہندوستان کے مسلمانوں، تم یتیم و مسکینوں والی زندگی بسر کرو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے، تمہاری آواز کو سنا جائے، تمہارے مسائل کو حل کیا جائے، تو پھر تمہیں گھر گھر کے بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسا بہادر اور نڈر قائد پیدا کرنا ہوگا جو تمہارے مسائل کو ایوان اعلیٰ سے لے کر ایوان باطل تک منوانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے صرف ایک اسد الدین اویسی پر اپنے سہارے کو اور اپنی زندگی کو موقوف سمجھ لیا تو یاد رکھنا آنے والے وقت میں جب اویسی نہیں رہیں گے تو پھر تمہاری قوم یہ لاتوں اور گھوسوں اور جوتوں کی ٹھوکروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی، یہ اقوام باطلہ کی ٹھوکروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کرو، گھر گھر کے اندر بیرسٹر پیدا کرو، اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے پیدا کرو، اعلیٰ طبقات والے ڈاکٹر پیدا کرو اور اعلیٰ تعلیم والے انجینئر پیدا کرو جو مسلمانوں ہی کو نہیں ہندوستان کے ایک ایک شخص کو اپنا فیض پہنچائے اور فائدہ پہنچائے۔ یہی مسلم قوم کی طاقت اور یہی مسلم قوم کی پہچان ہے۔ اور اگر تمہارے اندر سے تعلیم ختم ہو گئی، تعلیمی شعور ختم ہو گیا، سیاسی شعور تمہارا مردہ ہو گیا، تو پھر آنے والی نسلوں پر ابھی سے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ آنے والی نسلوں کی حفاظت تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔